السلام علیکم دوستو، آج ہم جس موضوع کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ڈپریشن۔ ڈپریشن آج کل ایک عام لفظ سمجھا جاتا ہے۔ ہر روزمرہ کی زندگی میں آپ ہر چھوٹے بڑے سے اس کا ذکر سنتے ہیں۔ اگر کسی کو سچ میں ڈپریشن ہے تو جان لے یہ خاموش قاتل ہے۔ اصل میں یہ ایک ذہنی حالت ہے جس کو ہم موڈ ڈس آرڈر بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب ہم مایوس یا اداس ہوتے ہیں جس کی مندرجہ ذیل علامات ہو سکتی ہیں۔ عموماً یہ علامات 1 یا 2 ہفتے میں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ ڈپریشن کا شکار لوگ اکثر افسردہ نظر آتے ہیں۔ عام طور پہ ہم خود ہی اس اداسی کا مقابلہ کر لیتے ہیں۔ دوستوں سے بات چیت کر کے یہ اداسی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس میں کسی علاج کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن اگر یہ افسردگی یا اداسی لمبے عرصے تک قائم رہے تو بیماری بن جاتی ہے اور اس کا اثر روزمرہ زندگی پہ پڑنے لگے اور معمولات زندگی اس سے متاثر ہونے لگے تو یہ ڈپریشن میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ڈپریشن میں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اس بیماری کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ ڈپریشن کی بیماری کی شدت عام اداسی کے مقابلے میں جو ہم سب وقتاً فوقتاً محسوس کرتے ہیں، کہیں زیادہ اور کہیں گہری اور تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اس کا دورانیہ عام اداسی سے بہت زیادہ ہوتا ہے اور مہینوں تک چلتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر شخص میں ایک جیسی علامات ہوں، لیکن اگر ان میں سے کوئی سی چیز 4 علامات موجود ہیں تو اس بات کا امکان ہے کہ آپ ڈپریشن کے مریض بن چکے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا میں 300 ملین سے زیادہ افراد اس میں مبتلا ہیں۔ یہ ایک عام ذہنی بیماری ہے جس کا تعلق بائی پولر ڈس آرڈر سے ہے۔ اس کو موڈ ڈس آرڈر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے اثرات اگر کم نہ کیے جائیں تو یہ بیماری دیرپا اور بار بار پلٹ کے آنے والی بیماری بن جاتی ہے۔ کسی بھی فرد کی عام زندگی کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اداسی، احساس کمتری، کسی خوشی میں حد سے زیادہ خوش ہونا یا حد سے زیادہ غمگین ہونا، اس سب صلاحیتوں پر ڈپریشن کی وجہ سے مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ کسی کام دلچسپی نہ لینا، اداس رہنا، چڑچڑاپن پیدا ہونا، شدید اور کم شدید علامات ہو سکتی ہیں جن میں افسردہ رہنا، اشتعال انگیزی، وزن میں کمی یا زیادتی، نیند میں کمی یا زیادتی، طاقت میں کمی یا زیادتی، تھکاوٹ میں کمی یا زیادتی، کسی خاص حرکت کا ضرورت سے زیادہ ہونا، مثلاً ٹانگ ہلانا، ہاتھ چلانا، آنکھ جھپکنا، قوت فیصلہ میں کمی یا دشواری، یہاں تک کہ خودکشی کی کوشش، موت۔ ان علامات کا اثر کم از کم 2 ہفتے تک اور زیادہ سے زیادہ اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اگر کلائنٹ کی مرضی ہو تو جلدی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ڈپریشن کی ایک بڑی وجہ زندگی کا کوئی حادثہ یا واقعہ بھی ہو سکتی ہے، جیسے کسی عزیز کی موت یا ملازمت کا چھٹ جانا، کسی محبت کرنے والے کا کھو جانا ڈپریشن کا باعث بنتا ہے۔ البتہ یہ جذبات عارضی بھی ہو سکتے ہیں جو کسی بھی نارمل انسان کو زندگی میں پیش آ سکتے ہیں۔ ان کا آنا کوئی اب نارملٹی نہیں ہے، البتہ ان پہ قابو پانے کی صلاحیت کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ ایسی حالت اگر مسلسل رہے تو ماہرین اس کو ڈپریشن کا نام دیتے ہیں۔ اگر یہ حالت 2 ہفتے تک برقرار رہے تو کسی ماہر نفسیات سے رجوع کرنا چاہیے۔
اس کا عرصہ مہینوں اور سالوں تک رہ سکتا ہے۔ انسان جو دکھ برداشت نہیں کر سکتا وہ اس کو ڈپریشن کا مریض بنا سکتا ہے۔ عام طور پہ لوگ زیادہ خوشی سے ڈپریشن نہیں ہوتے، لیکن کبھی کبھار کوئی خوشی بھی قابل برداشت نہیں ہوتی۔ مثلاً اچانک کسی غریب آدمی کا 1 کروڑ کا بانڈ نکل آئے تو وہ خوشی سے بے قابو ہو سکتا ہے۔ غم کی حالت میں دکھی ہو کر اکثر لوگ ڈپریشن ہو جاتے ہیں۔ اگر دکھ یا غم قلیل مدت رہے تو اس کو ڈپریشن نہیں کہتے۔ دکھ اور غم دونوں میں ڈپریشن ہو سکتا ہے۔ غم اور تکلیف میں اکثر ہم اپنے ماضی کی اچھی یادداشت کو ریکال کرتے ہیں۔ جس دور میں ہم بہت خوش ہوتے ہیں اس سے ہم کو موجودہ حالت میں قابو پانے میں مدد ملتی ہے۔ ہماری خود اعتمادی اس پر کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے۔ جن لوگوں کو شدید ڈپریشن ہوتا ہے ان میں تقریباً 10% لوگوں کو تیزی کے دورے پڑتے ہیں، جن میں کچھ لوگ بہت زیادہ خوش نظر آتے ہیں یا کچھ لوگ روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگ نارملٹی سے ہٹ کر بہت زیادہ کام کرتے ہیں اور تھکتے نہیں، یا کچھ لوگ کام کا نام سن کر ہی تھک جاتے ہیں۔ اس تیزی کے دورے کو مینک کہتے ہیں اور بیماری کو ڈس آرڈر بائی پولر کہتے ہیں۔ یہ بیماری مردوں اور عورتوں میں برابر ہی پائی جاتی ہے۔ یہ موروثی بھی ہے، کچھ خاندانوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ کیا ڈپریشن انسان کی ذاتی کمزوری کا دوسرا نام ہے؟ جس طرح شوگر، بلڈ پریشر بیماریاں ہیں، اسی طرح ڈپریشن بھی ایک بیماری ہے جو قابل علاج ہے۔ یہ بیماری کسی بھی انسان کو ہو سکتی ہے اور کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی کتنا بھی مضبوط انسان کیوں نہ ہو، جس طرح عام بیماریوں کے انسان کا علاج کیا جاتا ہے، اس میں بھی علاج ممکن ہے۔